الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اور سب علوم میں افضل جو علم ہے وہ معرفت الہی کا علم ہے، اور اس معرفت کے حصول سے انسان کو اللہ کی تعظیم اور خشیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ پر توکل اور صرف اس کی عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کی سعادت، سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی معرفت سے انسان اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے، اور جو معرفت الہی بڑھتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جو معرفت الہی سے دور ہوتے ہیں ان کے دل سخت، آخرت سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ علم نافع دے، اور ساتھ ساتھ علم میں ترقی کی دعا بھی مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا وزدنی علما، کہ اے اللہ علم میں اضافہ فرما۔ آج کل کے نوجوان تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے ملحد بن رہے ہیں، اللہ کی ذات سے انکاری ہیں۔ فتنہ الحاد نے امت کے جوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس کی بڑی وجہ توحید سے لا علمی ہے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ اللہ کی معرفت سے مراد اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کے پیارے ناموں کو سمجھنا، اس کی صفات سے آشنا ہونا، اوامر اور نواہی، حلال اور حرام کے احکامات کو جان لینا۔ جو جتنا اللہ کی معرفت رکھے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا۔ دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچانے والے عظیم علم اللہ کی معرفت اور اس کی رضا ہے، اور سخت ترین جہالت اللہ سے لا علمی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس نے کیا حاصل کیا؟ اگر اس سے یہ حقیقت فوت ہوئی تو اس نے کس حقیقت کو پایا؟ جس دل میں اللہ کی معرفت اور تعظیم نہ ہو اس دل پر زنگ چڑھتا ہے، جو مادی اور فانی زندگی میں ڈوب جاتا ہے اس کا دل اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے، وہ بندہ توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت سے دور شخص سکون اور لذت والی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کو کیسے جانیں، اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ کے کلام قرآن کریم میں تدبر کرے، اللہ کے پیارے نام اور صفات پر غور کرے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات اور شریعت کو سمجھے، اس پر عمل کرے، حلال اور حرام کو جانے، رات کو سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا محاسبہ احتساب کرے، 24 گھنٹوں کے اعمال کو سامنے رکھ کر سوچے کیا کھویا کیا پایا۔ اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں، کسی کی غیبت سے اپنی محفلوں کو گرم کیا ہے، غیبت کی یا سنی، ان سب پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگے۔ اگر اس دن کی کوئی نماز رہ گئی ہو وہ سونے سے پہلے ادا کرے، استغفار کرے، اور اگلے دن کے لیے اللہ سے نیک عمل کی دعا مانگے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو اپنے دل اور نفس کی اصلاح اور پاکی میں لگا ہے۔ خواہشات والی زندگی سے دوری کی دعا مانگے، کیونکہ جتنا ہمارا دل دنیاوی نفسانی خواہشات میں ڈوبے گا اتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے۔ ذکر و اذکار کی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی کتاب سے ایک صفحہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے اعمال کے ساتھ لگاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ اللہ سے چپ کے باتیں کرنے کی عادت ڈالے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرے، ہر رکے کام پر صبر کرے اور استغفار کرنے کی عادت بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، آمین۔